زرداری صاحب جو بیگ بھر بھر کے لا رہے ہیں، ہارس ٹریڈنگ جو ہو رہی ہے، کل بھی ایک جو وسیم قادر صاحب ہیں ان کا نام بھی سامنے آیا ہے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے جو بیگ بھر بھر کے آ رہے ہیں کہ 25-30 کروڑ کی آفر بھی کی جا رہی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ گندے انڈے ہیں نکل جائیں، جتنے نکل سکتے ہیں نکل جائیں. تو نقصان نہیں ہوگا پارٹی میں جتنے بھی امیدوار ہیں کم ہوتے جائیں گے؟ دیکھیے ہماری 2/3 میجارٹی سے زیادہ ہماری پوزیشن ہے. ہماری صوبوں میں ریزرو سیٹیں آئیں گی اور یہ جتنے نکل سکتے ہیں نکل جائیں، کیونکہ میرا خیال نہیں ہے کہ ہمیں جو پہلے نکلے تھے ترین اور خٹک اور محمود خان ان کا حشر دیکھ لیں. پھر بھی اگر لوگ وقتی فائدے کے لیے جا رہے ہیں اور اپنی عزت داؤ پہ لگا رہے ہیں تو کر لیں، گھاٹے کا سودا ہے. اچھا، خان صاحب نے جن لوگوں کا نام لیا جن پارٹیوں کا، ان میں جے یو آئی شامل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مخالف مولانا فضل الرحمان صاحب سے اتحاد کرنے جا رہے ہیں عمران خان؟ جے یو آئی کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جے یو آئی جو ہے وہ اقتدار کی بھوکی رہی ہے. وہ اپنا یہ 3 یا 4 جو ممبر ہیں یہ لازماً پھر وزارت حاصل کرے گی جس طرح ہر دور میں انہوں نے لیا ہے. وہ بغیر اقتدار کے رہ ہی نہیں سکتی ہے. مولانا کا تو پیشہ ہی یہی ہے. تو آپ کی حکومت میں بھی آ سکتی ہے؟ ہماری حکومت میں ہم دیکھیں، اگر ہم اقتدار کے بھوکے ہوتے تو آج خان کا یہ ایسا تگڑا بیان نہ آتا کہ ہمیں ان سے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں ہم اپوزیشن میں بیٹھیں. اگر خان کی یہ مرضی ہے ہم اچھی اپوزیشن دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ قوم کو یہ سوچنا چاہیے اور ارباب اقتدار کو، انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے پاکستانیوں کا. ہاتھ اور پاؤں باندھ کے انہوں نے ہمیں الیکشن ڈے تک پہنچایا. ہاتھ ہمارے بندھے ہوئے تھے، پھر بھی قوم نے زناٹے دار تپڑ ان تمام پی ڈی ایم کے پارٹیوں کے چہرے پہ رسید کیے. شرم ان کو آتی نہیں. 21 لگ بھگ ان کے مینیز پاس ہوئے ہیں نون کے، جس میں 7-8 چیلنج ہیں، اور یہ وکٹری سپیچ دے رہا ہے. اب اس ملک کا کیا کریں اس میں ہم؟ آخری سوال میرا کہ علی امین گنڈا پور تو وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد ہو گئے، اگر شیر افضل مروت وزیر اعظم کے لیے نامزد ہوتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ مجھے خوشی ہوگی، کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں یہ وزارتوں کے چکر میں رہوں. البتہ مجھے یہ خوشی ضرور ہوگی کہ میں ایک ہیلدی اپوزیشن ممبر کا کردار ادا کر سکوں گا. اگر اپوزیشن لیڈر بنایا جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں وہ بنیں گے آپ؟ میرا خیال ہے اگر بناتے ہیں تو اس کے لیے ایگری؟ ہاں بالکل. سر آپ نے دھرنے کا کہا کہ دھرنا دینا چاہیے اسلام آباد میں، اگر ایک اور ثانیہ 9 مئی دہرایا جاتا ہے پھر کیا ہوگا؟ یہ جو روزانہ سسک کے موت دے رہے ہیں، اس سے بہتر نہیں ہے ایک دفعہ ہی قصہ ختم کریں. اور 9 مئی جو تھا وہ بھی ڈرامہ تھا. 9 مئی کا یہ خمیازہ بھگتنے کے لیے یہ سٹیج کیا گیا. تو اب 9 مئی ہوگا یا کچھ بھی ہو، کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے نا. ظلم و جبر تسلسل آج تک ہے. اخیر میں یہ مینڈیٹ بھی چوری کر گئے. لہٰذا 9 مئی اگر پھر ہوتا ہے تو ہونے دو. جس طرح آپ دلیر ہیں سارے تو اس طرح دلیر نہیں ہے نا. تو یہ دلیری کی بات نہیں ہے، بات ہے سوچ کی. کون سے ہمارے پرسنل سٹیکس ہیں قوم کے بچوں کے مستقبل کے لیے، پاکستانیوں کے لیے. ہم تو قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. اب جس ملک میں عدالتیں، ریٹرننگ آفیسر، الیکشن کمیشن، سارے ادارے جو ہیں وہ ڈے چکے ہو، یہ نقصان ہمارا نہیں ہے، یہ پاکستان کا ہے. ہمارا کون سا ذاتی سٹیک اس میں انوالو ہے اور کون سا ہمیں خوشی ہوتی. اب یہ جو حکومت بنے گی $28 بلین تو انہوں نے دینے ہیں 3.5 ماہ میں لون کی مد میں. $1 ارب موجود ہے خزانے میں، کہاں سے دیں گے؟ یہ وہی پی ڈی ایم والا پارٹ پلے کریں گے جو 16 ماہ انہوں نے مہنگائی متعارف کرائی. اسٹاک ایکسچینج کی کل کی گراوٹ 1878 پوائنٹ تھی. آج کا مجھے علم نہیں ہے لیکن گرا ضرور ہوگا، کیونکہ جو بیئرش ٹرینڈ ہے یہ چلتا جائے گا. اعتقاد اور اعتماد کسی کا نہیں آ رہا ہے اس حکومت پہ. جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی ریمیٹنسز لیو کوارم ہو گئے ہیں، کتنے سکڑ گئے ہیں. تو لہٰذا ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا ان کے پاس وے آؤٹ ہے پاکستان کو چلانے اور ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے. ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. اگر وہ یہ ساری چیزیں صرف گورننس اور حکومت حاصل کرنے کی خاطر اپنے کندھوں پہ رکھنا چاہتے ہیں تو لینے دیں ان کو.
مریم نواز جو مسلم لیگ نون کے جو آزاد امیدوار ہیں پنجاب کو شامل کر رہی ہیں، کیا پیغام دیں گے ان کو؟ بس یہی پیغام ہے. پیغام محترمہ نے دیا تھا ووٹ کو عزت دو، تو سائٹ پہ انہوں نے وہ وسیم قادر ہیں کہ کیا نام تھا، اسی کو سائٹ پہ کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے جو منتخب امیدوار ممبر نیشنل اسمبلی انہوں نے نون کو جوائن کر لیا. تو یہ ہے ووٹ کو عزت دو کہ ان کے نعرے کی اوقات، اور یہ اور آزاد شامل کریں. اللہ کرے سارے گندے انڈے ہم سے نکل جائے. ہمیں کوئی پرواہ، اب تو ہمیں عادت سی پڑ گئی ہے دھوکہ دینے کی. جو لوگ تواتر سے ہمیں دھوکہ دیتے آئے، ڈچری کی، چیٹنگ کی، فریلٹی کی، کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی لگتا ہے گندے انڈے آپ کی نظروں میں کچھ ہیں؟ گندے انڈے ہو نہ بھی ہونا، نہ بھی ہونا تو یہ بنا رہے ہیں. انسانی جبلت ہے. آپ ان کو تحریض دیتے ہیں، لالچ دیتے ہیں، طمع دیتے ہیں یا بلیک میل کرتے ہیں. اسی لیے تو ہم نے ان لوگوں کو تاکہ وہ ان کو شرم آئے، ہم نے ویڈیوز بنوائی حلف پہ. میں نے خود کئی بہت سارے امیدواروں کو جلسوں میں، کنونشنوں میں نے ان سے قرآن پہ حلف لیے ہیں کہ جی ہم اپنی پارٹی کو ڈچ نہیں کریں گے. چھوٹی سی زندگی ہے. یہ زندگی میں اگر کوئی آدمی یہ تہمت اپنے چہرے پہ سجا لے کہ یہ غدار ہیں یا یہ دھوکہ باز ہے، تو کر لیں، 4-10 کروڑ کما لیں گے، لیکن یہ داغ ساری عمر دھلتا نہیں ہے. جیسے وسیم قادر صاحب نے چھوڑ گئے ہیں، اس سے پہلے حلفیہ انہوں نے کہا تھا کہ میں عمران خان صاحب کو دھوکہ نہیں دوں گا، تو قانون ان کے اوپر کچھ کہتا ہے ان کو سزا ہو سکتی ہے اس طرح؟ قانوناً اہلی وغیرہ اس طرح کچھ؟ دیکھیں، حلفاً وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں الفن انہوں نے کہا تھا یہ اسپیکر کو کے تھرو ریفرنس جانا ہے اور ڈسکوالیفیکیشن الیکشن کمیشن نے کرنی ہے. ان حالات میں تو اسپیکر کا بھی انہی چینے ہوئی مینڈیٹ کے ساتھ ان کا بنے گا، اور الیکشن کمیشن تو فریق بنی ہوئی ہے. تو لہٰذا البتہ اس کے اخلاقی کنسیکوینسز ہیں، مارل کنسیکوینسز ہیں. جس طرح آج آپ دیکھیں کہ دڑام سے وہ جو سرحد کا وزیر اعلیٰ بن رہا تھا خیبر پختونخوا کا، پرویز خٹک، اور وہ جو محمود خان، اور وہ جو ترین، کیا حشر کر دیا قوم نے ان کا. ان کی دولت، ان کے سابقہ عہدے، ان کے مناصب اور تمام اداروں کی سرپرستی بھی ان کو تذلیل سے نہیں بچا سکی. علی امین گنڈا پور بڑے جارحانہ کھلاڑی ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب، تو خان صاحب نے ان کا وزیر اعلیٰ کا اناؤنس کر کے پیغام کیا دیا ہے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ علی امین گنڈپور جو ہیں وہ جارحانہ انداز میں کھیلتے ہیں. علی امین بڑے سمجھدار آدمی ہیں، اور اس کا بڑا نقصان ہوا. اس 9 مئی کے بعد ان کی تمام جائیداد کر کھو چکی ہے. یہ اس اپنی کمپین میں ایک دن نہیں نکل سکے. اس کے حلقے سے میرے پاس کال آئی ایک خاتون کی کہ میرے بھائی اور میرے باپ کو 7 دن پہلے پولیس نے اغوا کیا ہے، اور یہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ مولانا کے لیے آپ پروگرام کر لیں تاکہ وہ آ جائیں اور آپ لوگ اس میں. اور یہ 100 ایجنٹ کو ٹرین کیا تھا انہوں نے. اس کی کال جب آئی تو میں نے علی امین صاحب سے بات کی اور میں نے اسے کہا کہ تمہارا کمپین نہیں چل رہا ہے. پھر اس نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ میری کمپین شروع کریں. پھر میں گیا ہوں DI خان، اور پھر اس کی کمپین میں نے اکنواس پارک میں جلسہ کیا. آپ نے وہاں پہ اناؤنس بھی کیا تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ، آپ کو پہلے سے پتا تھا یہ آپ کی خواہش تھی؟ نہیں، مجھے علم تھا. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ اگر یہ بنتی ہے پیپلز پارٹی نون لیگ مل کے حکومت بنا لیتے ہیں، تو اس کے بعد دھرنے شرنے دیں گے، وہی پرانا سٹائل ہوگا، یا کہ آرام سے اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ ہمارے لیے یہ دور آرام کا ہے. ہم اپنے مینڈیٹ کو چوری ہونے سے بچانے کے لیے ہر جنگ لڑیں گے، اور آج نہیں تو کل یا پرسوں خان صاحب سے اس کے سامنے یہ تمام تجاویز رکھوں گا. تو اس پہ جو خان صاحب فیصلہ کریں گے. دیکھیں آسانی سے یہ عزم نہیں کریں گے، نہ قوم ان کو عزم کرنے دے گی، نہ قانون ان کو عزم کرنے دے گا، اور نہ ہم ان کو عزم کرنے دیں گے. اسٹرانگ اپوزیشن ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.